اگر مجھے گارنٹی دے دی جائے کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے گا اور میرے بچوں کی کفالت کی جائے گی میری غیر موجودگی میں، تو میں محمد کا کام تمام کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں محمد پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دوں گا، ان کو مار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ان کی پشت پر یہ اوجڑی ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست، اللہ کے رسول، ان کے منہ سے جو بات نکلی ہو، جو دعا نکل جائے یا بد دعا نکل جائے تو وہ تو پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے تھے اور پچھلی قسطوں میں ہم واقعہ بدر، جنگ بدر، غزوہ بدر کا ذکر کر رہے تھے، اور ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مبین جو ہے وہ عطا کی، اور اس جنگ میں سامان اور تعداد کی کمی کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتے نازل کر کے کفار قریش نے شہادت دی کہ ہماری جنگ جو ہے وہ آسمانی مخلوق سے تھی، آسمان سے ایک مخلوق اتر رہی تھی چت قبرے گھوڑوں کے اوپر، اور ان سے ہماری جنگ تھی، ان سے ہم مقابلہ کیسے کرتے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مکے میں کوہرام مچ گیا جب وہاں پر خبر پہنچی کہ بدر کے میدان میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اور بعد میں جو لوگ قتل ہوئے ان میں عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث جیسے لوگ تھے جو قیدی ہونے کے بعد جن کو مارا گیا مدینے کے رستے میں۔ اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، کیونکہ یہ اللہ کے بہت بڑے دشمن تھے، جنگی مجرم تھے، اور انہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ اور یہ وہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے مکے میں کعبے میں عبادت کے دوران فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں موجود تھے، جب کہ کفار قریش کو ایک شرارت سوجی، انہوں نے کہا کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو تنگ کیا جائے، تو عقبہ بن ابی معیط ملعون نے یہ تجویز پیش کی کہ فلان محلے سے فلان قبیلے کا جو اونٹ ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کی اوجڑی یا اس کی جو باقیات ہیں، جو اس کی گندگی ہے، وہ اٹھا کر لائی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اس کو ڈال دیا جائے جبکہ وہ سجدے میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جب گئے کعبے میں، جبکہ کفار قریش سردار جو ہیں وہ تشریف رکھتے تھے یہ حتیم کے ایریے میں، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے اللہ کے دشمن، تو انہوں نے بندہ بھیجا اور یہ اوجڑی اٹھا کے لائی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ان کی پشت پر یہ اوجڑی ڈال دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے، جبکہ ان کی صاحبزادی، ان کا جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ تشریف لائیں، اور انہوں نے اپنے والد کی پشت سے یہ گندگی صاف کرنا شروع کر دی، اور وہ روتی جا رہی تھی۔ اور اللہ کے نبی جب کھڑے ہوئے، انہوں نے کفار قریش کو، سرداروں کو، یہ جو لوگ حتیم کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو دیکھا تو وہ لوگ ہنس رہے تھے، اس قدر کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی جو عینی شاہد تھے اس واقعے کے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش سے نبڑ، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اور جب ان لوگوں نے یہ دعا اللہ کے نبی کے منہ سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ڈر گئے اور یہ ٹھہر گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، محمد آپ سخت بات کرنے والے نہیں ہیں، ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کے نام لیے کہ تمہیں اللہ پکڑ لے گا، تمہیں اللہ پکڑ لے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہی لوگوں کو بدر کے کنویں میں مردہ پایا، ان کی لاشوں کو گلتے سڑتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ تھے اللہ کے نبی کے الفاظ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، احسان کے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست، اللہ کے رسول، ان کے منہ سے جو بات نکلی ہو، جو دعا نکل جائے یا بد دعا نکل جائے
تو وہ تو پوری ہوگی، اور یہ بدر کے میدان میں پوری ہوئی، اور بدر کے بڑے بڑے کافر سردار جو اللہ کے دشمن تھے وہ مارے گئے۔ سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ ابو جہل خود تھا۔ بدر کے مارکے کے بعد میں کچھ جنگی سرگرمیاں جو ہیں وہ پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ٹکراؤ ہوا قریش کے ساتھ، قریش کا قبیلہ بہت مشہور قبیلہ، عرب میں بڑی عزت اور بڑا دبدبہ، اور یہ تاجر قبیلہ تھا، ان کی تجارت کا جو ہے وہ طوطی بولتا تھا، اور ہر قبیلہ ان سے ڈرتا تھا کیونکہ مکے پر ان کا تسلط تھا۔ قریش کے قبیلے کا جو اللہ کے نبی کا قبیلہ تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ قبیلہ تھا، لیکن بعد میں یہ لوگ کافر ہوئے، انہوں نے شرک اختیار کیا، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبی ان لوگوں میں بھیجے تاکہ ان کو ہدایت کی راہ دکھائی جا سکے۔ تو یہ قبیلہ ایک بہت رعبدار ہیبت ناک قبیلہ تھا، اس کا بڑا رعب تھا۔ جب ان کو شکست ہوئی تو ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کی بے عزتی ہوئی پورے عرب میں، اور مسلمانوں کی عزت افزائی ہوئی۔ حالانکہ مسلمان بھی دیکھا جائے تو قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے، مہاجرین کی تعداد بہت بڑی تھی، انصار کی تعداد بھی تھی جو اوس اور خزرج کے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مہاجرین کا شامل ہونا جو خود بھی قریشی تھے، اکثر تعداد جو مہاجرین کی تھی مدینے میں وہ قریشی تھے۔ تو اللہ نے جب ان کو فتح دی تو بہت سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ گھبرائے۔ ان میں سب سے جو سر فہرست لوگ تھے وہ مدینے کے منافق، عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین کے نام سے مشہور ہوا، وہ منافقین کا سردار تھا۔ ان لوگوں نے اسلام کا اظہار شروع کر دیا مجبوری میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح عطا کی تو یہ مجبور ہو کے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچانے لگے۔ یہ حقیقت میں منافق تھے۔ اسی طرح مشرکین جو ہیں ان کے دل جو ہے وہ بہت گھبرائے، یعنی بہت غمگین ہوئے اس مارکے کے بعد۔ اور پھر اسی طرح یہودی جو مدینے میں تھے، جو مسلمانوں کی تباہی کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی مسلمان مارے جائیں گے اس جنگ میں، 300 لوگ ہیں اور وہاں سے 1000 کا لشکر آیا ہے، یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ تباہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو عزت بخشی اور مسلمانوں کو فتح دی تو یہودیوں کے دلوں میں بھی بہت سخت بغض پیدا ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں اشارہ بھی کیا۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے۔ یعنی آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ ہم سب یہودیوں کا تو نہیں کہتے، لیکن بہت سارے یہودی ہیں جن کا یہودی مذہب سے تعلق ہے، وہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل سے جن کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہی مانے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو مشرک ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن ہم تمام یہودیوں کو اس کا الزام نہیں دیں گے۔ اور پھر دوسرے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی فتح کے بعد جو ہے وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان میں بدوؤں کا گروہ تھا۔ بدو وہ لوگ تھے جو مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں بستے تھے، اور یہ بدو جو ہیں یہ شدت پسند لوگ تھے اور بہت اکھڑ لوگ تھے، اور کفر و اسلام میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ بس زمانے کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، اور ان کا پیشہ لوٹنا تھا۔ آج بھی کہاوت مشہور ہے، مکے کے راہ میں بدو۔ یہ کہاوت اس لیے مشہور ہوئی تھی کہ مکے کے راہ میں جب لوگ حج کرنے جاتے تھے تو بدو ان کو لوٹتے تھے۔ بعد میں بھی بدو جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کا کردار کچھ زیادہ نہیں بدلا، وہ اپنی جو قبائلی روایات ہیں ان پر قائم رہے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی کے دور میں بھی بدو جو ہیں وہ اسلام اور کفر میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس صحرا کے رہنے والے لوگ تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے۔ لیکن جب مدینے کے لشکر کو اللہ نے فتح عطا کی تو بدوؤں کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ایک حکومت قائم ہو گئی مدینے کے شہر میں جس نے امن قائم کر دیا، انصاف جو ہے وہ اس کی حکومت ہو گئی، اگر ایک انصاف پسند حکومت قائم ہو گئی تو پھر ہمارا لوٹنا، ہماری رہزنی یا ہمارے جو کاروبار ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم لوٹ نہیں سکیں گے، اور کیونکہ اگر ہم نے لوٹا لوگوں کو تو یہ لشکر ہمارے پیچھے آئیں گے، تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے اس کے بعد۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹس بھیجنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے انہی حالات کے مد نظر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹس ملیں، ڈیتھ تھریٹس ہم جس کو کہتے ہیں کہ موت کی دھمکی، اللہ کے نبی کو خبریں ملیں کہ کفار قریش جو ہیں وہ آگ بگولا ہیں اور وہ اللہ کے نبی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں وہ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو قتل کروا سکتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب اللہ کے نبی کو ان چیزوں کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاط ہو گئے، اور انہوں نے کچھ جنگی مہمیں جو ہیں وہ بھیجیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ مدینے پر چڑھائی کی جائے۔ انہی میں ایک کوشش تھی بنو سلیم۔ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا، بنو غطفان کی شاخ۔ بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب میں، اور اس کی ایک شاخ تھی بنو سلیم کے نام سے۔ بنو سلیم کے لوگ جو ہیں وہ مدینے پر چڑھائی کی پلاننگ انہوں نے شروع کر دی اور لوگ جمع کرنا شروع کر دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا ان کی طرف، اور یہ لشکر ان لوگوں سے آ کر ملا قدر کے مقام پر، اور اسی وجہ سے اس کو غزوہ بنو سلیم بمقام قدر کہا گیا۔ اور یہاں پر بنو سلیم کہ یہ لوگ ہیں، یہ جب اچانک ان پر حملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں نے حملہ کیا تو وہ گھبرا گئے، اور گھبرا کر اپنے 500 اونٹ پیچھے چھوڑ کر میدان چھوڑ گئے، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ یہ 500 اونٹ لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خمس نکال کے، یعنی اس کا 1/5 نکال کے باقی مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ غزوہ شوال 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا، یعنی جب اللہ نے بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو فتح عطا کی تو بنو سلیم کے جو لوگ تھے وہ گھبرائے، اور انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو دبایا جائے، انہی حالات میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کا جو ٹائملی رسپانس تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا رسپانس دیا، بجائے اس کے کہ وہ مدینے میں بیٹھ کے انتظار کرتے، اللہ کے نبی نکلے اپنی فوج کے ساتھ اور بنو سلیم پر حملہ کر دیا، کیونکہ یہ دشمن قبیلہ تھا اور یہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی دوران مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوئی، اور بدر کی تباہی کے بعد کفار قریش جو ہیں وہ بہت نالان تھے، بہت رنجیدہ تھے، تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً نقصان پہنچایا جائے۔ اسی ضمن میں ایک دن صفوان بن امیہ جو ایک سردار تھا مکے کا، وہ بیٹھا ہوا تھا حتیم میں جہاں پر یہ اکثر اکٹھے ہوتے تھے، تو ایک شخص عمیر بن وہب جمحی کے نام سے آیا، اور اس نے حتیم میں صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو شروع کر دی۔ صفوان کہنے لگا کہ خدا کی قسم، ان سرداروں کے مرنے کے بعد جو بدر میں مارے گئے قریشی سردار، مشرک سردار، اب زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، ہماری کمپنی ساری مار دی گئی۔ جو یہ سب لوگ سردار بیٹھ کے حتیم میں سازشیں کرتے تھے، وہ سارے سردار مارے گئے تو صفوان اکیلا رہ گیا۔ تو صفوان نے کہا عمیر سے کہ اب جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور عمیر نے جواب دیا کہ اگر مجھے گارنٹی دے دی جائے کہ میرے قرض ادا کر دیے جائیں گے، میں مقروض ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، اور میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے، اگر مجھے گارنٹی دے دی جائے کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے گا اور میرے بچوں کی کفالت کی جائے گی میری غیر موجودگی میں، تو میں محمد کا کام تمام کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں محمد پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دوں گا، ان کو مار دوں گا۔ صفوان بن امیہ جو ایک شیطانی ذہن کا مالک تھا اس وقت، اس نے کہا کہ تمہارا قرض بھی ادا ہو گیا اور تمہاری فیملی کی کفالت بھی ہوگی، تمہارا خاندان ہمارے حوالے، ہم تمہارے خاندان کی کفالت کریں گے، تمہارے بیوی اور بچے کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے، ہم جو کھائیں گے ہمیں جو ملے گا وہ انہیں بھی ملے گا، تمہارا قرضہ بھی ادا کر دیا جائے گا، تم اپنا کام کرو۔ عمیر جو ہے وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ اس بات کو صیغہ راز میں رکھیے گا اور میں اس پر عمل کروں گا، یعنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمیر اسی وقت جو ہے وہ اپنا اونٹ لے کر جو ہے وہ مدینے کی طرف چلا۔ مدینے میں جب وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا کے باندھ رہا تھا تو حضرت عمر کی اس پر نظر پڑ گئی، اور حضرت عمر یہ جانتے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ ایک مشرک ہے، یہ دشمن، اللہ کا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر نے اسی وقت شور جو ہے وہ مچایا کہ یہ اللہ کا دشمن، یہ کافر، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔
یہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے آیا یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا۔ تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کو پکڑ لیا اور یہ شور پڑ گیا، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو پرسکون رہنے کا کہا، اور انہوں نے حکم دیا کہ عمیر کو میرے پاس لایا جائے۔ عمیر کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا تو عمیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سوال کیا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، مدینے میں کیوں آئے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو عمیر نے کہا کہ میرا بیٹا جو آپ کی قید میں ہے، جو بدر میں پکڑا گیا تھا، قیدی ہوا، میں اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو، سچ بولو، کیا تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کے میرے قتل کا منصوبہ نہیں بنا رہے تھے؟ عمیر نے اسی وقت جب یہ بات سنی تو اس کا دل جو ہے وہ پگھل گیا، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خبر جو ہے یہ صرف مجھے اور صفوان بن امیہ کو پتہ تھی، وہاں پر تیسرا شخص کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب عمیر نے یہ واقعہ، یہ پورا سلسلہ یا پوری گفتگو جو ڈائلاگ تھا صفوان بن امیہ کا اور عمیر کا، وہ اللہ کے نبی سے سنا تو اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور وہ ایسا مسلمان ہوا کہ وہ مکے میں جا کے اپنے پورے خاندان کو اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اور جب صفوان بن امیہ نے پتہ لگایا کہ عمیر کا کیا ہوا، اسے جب بتایا گیا کہ عمیر بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو صفوان بن امیہ بہت پریشان ہوا، لیکن عمیر ایک پکے مسلمان بن گئے، اور انہوں نے اپنے خاندان کو بھی جا کے اسلام کی دعوت دی، اور بہت سارے لوگ ان کی کاوشوں سے مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صحابیت یا صحبت ان کو نصیب ہوئی۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی سازشیں شروع کر دیں، اور وہ بہت نالان تھے مسلمانوں کی فتح سے۔ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا کی، اب اس چیز کی وضاحت ہم پچھلی قسطوں میں کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینے میں تشریف لائے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، امن معاہدہ۔ اس معاہدے کے تحت دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن میں رہیں گے، ایک دوسرے کے مخلص ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی تیسرا فریق حملہ کرتا ہے مدینے کے اوپر تو دونوں فریق مل کے مدینے کا دفاع کریں گے، یعنی ایک پولیٹیکل الائنس مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کریٹ ہوگی، کیونکہ یہودی ایک بہت طاقتور طبقہ تھے۔ یہودی مدینے کے شہر میں یہ بہت طاقتور انفلوئنشل لوگ تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، صحیفے پڑھتے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، ان کو میتھمیٹکس کا پتہ تھا، یہ تجارت بھی کرتے تھے اور سود پر پیسہ دے کے لوگوں کو جو ہے وہ دبایا بھی کرتے تھے۔ تو اسلام کے آنے کے بعد یہ کچھ نالان تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کا جو انفلوئنس ہے وہ اب ماند پڑ جائے گا اللہ کے نبی کی شخصیت کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسلام کی آمد کے بعد ان کا انفلوئنس جو ہے، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ماند پڑ جائے گا۔ تو یہ بڑے پشیمان تھے، ان حقائق کی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑے پشیمان تھے۔ ابن اسحاق جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے سیرت الرسول، پہلی سیرت الرسول جو ہے سسٹمیٹکلی لکھی سن 2 صدی ہجری میں، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بوڑھے یہودی کا جو اللہ کا بہت بڑا دشمن تھا، ایک بہت بڑا کافر تھا، اس کا نام تھا شاش بن قیس۔ شاش بن قیس جو ایک زبردست دشمن تھا اللہ کے نبی کا، اور سخت عداوت اور حسد رکھتا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہاں پر اس نے اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جنگ میں مبتلا تھے، یعنی جنگ بعاث، بہت بڑی جنگ ہوئی ان 2 قبیلوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان، جس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبائل کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جائیں اور ان کو ملا دیں بھائیوں کی طرح۔ اور جب مواخات کا معاملہ پیش آیا مدینے میں آنے کے بعد تو یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، جبکہ یہ ماضی میں دشمن تھے۔ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے جو مدینے کے رہنے والے قبیلے تھے، جو اجتماعی طور پہ انصار کے نام سے جانے گئے، مجموعی طور پہ ان دونوں قبیلوں کے جو مسلمان تھے ان کو انصار کا نام دیا گیا، یعنی مددگار، اللہ کے نبی کے مدد کرنے والے۔ جب اللہ کے نبی مدینے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی، ان کو سپورٹ کیا، اسی وجہ سے ان کا ٹائٹل انصار ٹھہرا۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ آنے والے لوگ جو مکے سے آئے وہ مہاجرین ٹھہرے، ان کا نام مہاجرین رکھا گیا۔ اور ان دونوں گروہوں کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مہاجرین اور انصار کے نام سے پکارا۔
اب انصار جو ہیں وہ اوس اور خزرج کا مجموعہ تھے، تو اس جگہ اس مجلس میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ بیٹھے تھے، اور شاش بن قیس نے جب انہیں دیکھا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور یہ بھائی بھائی آپس میں بن چکے ہیں، جبکہ ان ماضی میں ہم انہیں لڑاتے تھے، اور جب یہ لڑتے تھے آپس میں تو ہم ان کو اسلحہ دیا کرتے تھے، دونوں اطراف کو، دونوں فریقوں کو اسلحہ سپلائی کرنا جو ہے وہ یہودیوں کا کام تھا، اور یہودیوں کا کاروبار چمک رہا تھا، جب تک یہ آپس میں لڑتے رہے یہودیوں کا فائدہ ہوتا رہا۔ شاش بن قیس جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر یہ لوگ مل گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔